باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے کسوں کو زبان دیتا ہے، محبت، امید اور ایمان دیتا ہے۔ جب بخشنے کو آتا ہے گناہ گاروں کے گناہوں کو، تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ الحمدللہ آج نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کا دوسرا پروگرام لے کے میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان بندہ نچیز حافظ محمد ابوبکر تنوین مدنی۔ آج جب میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں جا کے جب میں نے عوام کا جم غفیر دیکھا تو دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ الحمدللہ دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی اور بہت ہی خوشی کا اظہار ہوا کہ ایسا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عید کا سماں ہے۔ تو ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ رمضان کا ہر ایک ایک دن ایک مسلمان کے لیے عید کی مناسبت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھنے والے، وزیر آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عالم چراہی صاحب، جن کی جانب جاتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ کرم اللہ کی ذات کا۔ قبلہ سب سے پہلے تو میں اور میری ٹیم آپ کے مشغول ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام نور نجف رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قدم قدم نیکیاں بابرکتیں نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ناظرین کو تلاوت کلام پاک سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ پہلے بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جی ناظرین کے لیے ایک بہت اچھا وسیلہ بن رہی ہے۔ آپ کی سماعت کا جاریہ بن سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر دیر و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ آمین اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو آمین آمین۔ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کرم کرم بارہا برکت عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والنهار إذا جلاها سبحان اللہ۔ والليل إذا يغشاها ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والسماء وما بناها الله
والشمس وضحاها الله أكبر سبحان الله سبحان الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر سبحان الله سبحان الله ما شاء الله والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سبحان الله سبحان الله بہت خوب بہت خوب والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سبحان الله سبحان الله ما شاء الله فألهمها فجورها وتقواها ما شاء الله ما شاء الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان الله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سبحان الله سبحان الله ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عالم چرائی صاحب، جن کا تعلق وزیر آباد کی سرزمین سے تھا. بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک پہ.
واپس آ کے آپ کو اپنے مہمانان گرامی سے ملوائیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ثناخوان موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز، اللہ تعالیٰ نے جنہیں نعت خوانی کے اس دنیا میں بہت ہی مقام اور بلندیاں عطا فرمائی، ماشاءاللہ شہر گجرانوالہ کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، پورے پاکستان میں جن کی آواز گونجتی ہے، میری مراد جناب محترم حافظ عبدالرحمن نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ سنیں تھے؟ الحمدللہ، کرم اللہ کی ذات کا۔ جی قبلہ سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اور آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم بارہا رحمتیں نیکیاں عطا فرمائے۔ آپ کا کیا کمنٹ ہوگا، کیا فیڈ بیک ہوگا ہمارے لیے؟ سب سے پہلے تو بہت ہی شکر گزار ہوں خالق کائنات کی ذات پاک کا، جس کی توفیق سے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شب و روز کی تراج بھی ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اپنے اور پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صیت و ثنا کرنے کا شرف بخشا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ خوبصورت سلسلہ ہمارے رمضان مبارک میں بہت شکریہ اسٹارٹ کیا۔ بڑا اچھا یہ ایک پیغام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے لیے، اور میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کی جتنی ٹیم ہے، اللہ کریم سب کی کاوشوں کو اپنی پاک و مقدس بارگاہ میں آمین آمین آمین۔ جی قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو کون سا کلام اور کس کا لکھا ہوا کلام سنانا میں چاہتے ہیں؟ الحمدللہ آج ناظرین کو ہمارے بڑی خوبصورت شخصیت بزرگ تھے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت ہی ان کا لکھا ہوا بہت ہی بڑا کمال کے شاعر مشہور ہیں۔ زمانہ کلام، بڑا خوبصورت کلام، جی اس جی کے چار اشعار خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف غریبہ قسموں سے بیان ہو قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نیا
مجھ سا کوئی آیا ہے نیا دیتا ہے گواہی یہی آدم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی آدم کا جریدہ. السلام علیکم. سب شیر دیکھیے. تو روئے زمن علم چمن حسن سخن شان ادب جانے قصیدہ تو حسن سخن شان ادب جانے قصیدہ. حاصل کلام. اے رحمت عالم تیری کس در جا سکو ہے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف غمیدہ.
طرز ہے. سبحان اللہ. یوں دور ہوتا صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. جی بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. ماشاءاللہ کلام کا انتخاب بھی خوب اور پڑھنے والے کا انداز بھی خوب. بہت ہی پیارے انداز سے جناب حافظ عبدالرحمن نقشبندی صاحب پیش فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و انداز میں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور عمل میں، علم میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ پڑھ رہے تھے. تو اب چلتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک پہ واپس آ کے اس پروگرام کا مین سیگمنٹ بیان کی طرف. جی ویلکم بیک ناظرین کرام، بریک سے واپس آ چکے ہیں. شان رمضان کی رونقیں بکھرنے لگی، بگڑی قسمت ہر ایک کی سنورنے لگی، جوش رحمت میں ابر کرم آ گیا، وہ مہینہ جو ہے محترم آ گیا. تو ناظرین کرام یہ مہینہ محترم ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بولا گیا ہے. یہ ماہ مبارک کو
तमाम महीनों पर फोकियत हासिल है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालेहि वसल्लम कि 11 माह जन्नत की सजावट की जाती है, ज़ेब व आज़ाइश की जाती है, और जब यौम सियाम आता है तो जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। अल्लाह की रहमत अपने बंदों के बहुत करीब होती है। तो खुदारा इस महीने को यूं ही गफलत में ना गुजार दीजिएगा, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने और बुराइयों से बचने की कोशिश करनी है। आज हमारे साथ जो आलिम दीन मेहमान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, आज हमारे साथ जो आलिम दीन मेहमान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि रमज़ान को कैसे गुजारा जाए। शहर गुजरांवाला की सरजमीन से जिनका ताल्लुक है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बात को समझाते हैं और लोगों के दिलों में वो बात घर भी कर जाती है। मेरी मुराद जनाब हाफिज मोहम्मद हमजा रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी किबला, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किबला, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं नूर नजफ रमज़ान ट्रांसमिशन में, और आपका बेहद मशकूर है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। दुआ है अल्लाह ताला आपको कदम कदम बारहा रहमतें बरकतें अता फरमाए। अच्छा, तो किबला, कुछ लोग ऐसे हैं जो रमज़ान से पहले भी गफलत और बुराई वाले कामों में अपना वक्त सर्फ करते रहते हैं, लेकिन रमज़ान में भी उनकी रूटीन यही रहती है। तो उन लोगों के बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हसबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से मुझे इस ट्रांसमिशन के अंदर हाजिरी की साथ हासिल हुई है। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने की दावत दी। अल्लाह ताला आपको दायरे की सादत अता फरमाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान निशान है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में, तकवा के कामों में दूसरे की मदद करो। सुभान अल्लाह। जबकि बंदा किसी नेक काम का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद का सामान पैदा कर देता है, उसकी मदद के लिए असबाब पैदा फरमा देता है। इंसान इखलास के साथ जब मेहनत करता है, ख़ास तौर पे जब दीन इलाही के लिए, दीन मतीन की तवीज़ व इशाअत के लिए बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें शामिल हाल। सुभान अल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक खूबसूरत और रहमतों बरकतों वाला महीना है। आपने फरमाया कि रमज़ान कैसे गुजारें, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि रमज़ान है क्या। रमज़ान के तकाज़े क्या है, फिर आगे देखेंगे कि उन तकाज़ों को पूरा कैसे करना है। माह रमज़ान साल के 12 महीनों में से एक महीना है जिसे बाकी महीनों का सरदार कहा गया है। सुभान। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए हैं। 10 शवाल में ये अल्लाह ताला ने हुक्म नाज़िल फरमाया और माह रमज़ान के रोजे मुसलमानों पर फर्ज कर दिए। रोजा क्या है? उलमा ने लिखा है कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक जी क़ुर्ब खुदाबंदी के हुसूल के लिए खाना पीना और जमात तरक कर देना। यानी
ایک خاص مقصد بیان کیا گیا ہے کہ صرف بھوکا نہیں رہنا، جی کھانا پینا چھوڑنا نہیں، کھانا پینا اور جماع قرب خداوندی کے حصول کے لیے چھوڑنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ویسے اللہ۔ اگر کوئی بندہ بھوکا رہتا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جی اگر وہ اس ارادے کے ساتھ بھوکا رہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، اس پر اسے اجر دیا جائے۔ جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک گزارنے کے سارے طریقے ثابت کر یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ بے شک۔ اب یہ رمضان کے جو روزے ہیں 29 ہوں یا 30 ہوں، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ہر حال میں اس نے روزے رکھنے ہیں، جی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی کے روزے ایک اس روزے کا وہ سامان فراہم نہیں کر سکتے، اس روزے کی برکتیں بندے کو میسر نہیں آ سکتی جو اس نے ماہ رمضان میں ترک کر دی۔ جی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک حد بنائی ہے، ایک مہینہ مختص کیا ہے کہ اس کے اندر حدود و قیود ہمیں عطا فرمائی ہے، تو انہی کے مطابق اگر ہم رمضان گزاریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے ماہ رمضان گزارنا چاہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ایسا مریض کی کیا حد مقرر کی گئی ہے کہ مریض کی ذات سے بات ہے، ذرا اس کو بخار ہو گیا تو وہ کہہ میں مریض ہوں، میں روزہ چھوڑ دوں، مطلب اس کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے؟ مریض کے لیے ایسا مرض ہو کہ اگر روزہ رکھنے سے یقین ہو کہ بیماری بڑھ جائے جی یا ایسی شدید بیماری ہے، بندہ سمجھے ڈاکٹر کہے، معالج کہہ دے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو یہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا، یہ مر سکتا ہے، اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، پھر اس بندے کو رخصت ہے کہ وہ جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتا وہ روزہ نہیں رکھے، جب صحت مل جائے تو پھر وہ روزے کی ادا کر لے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، بخار ہو گیا، سر درد ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ان مسئلوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں جنگ بدر لڑی گئی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جس طرح نماز کی معافی اس طرح روزے کی معافی۔ اگر جنگ کی حالت میں روزے کی معافی نہیں ہے جی تو عام جو حالات و واقعات ہیں، عام معاملات ہیں، چھوٹی سی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ کیسے معافی؟ حقیقت وہ مطلب جنگ جو ہے وہ بھوک کی حالت میں، روزے کی حالت میں کیسے وہ پیٹ پہ مطلب پتھر وغیرہ پانے کس حالت میں کیا کرتے تھے، مطلب کس انداز سے وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور جنگ میں بھی جاتے تھے؟ یہ صحابہ کرام رضوان کا اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، ہمارے علماء نے بتایا ہے، ماشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، صحابہ نے اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو حکم بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے صحابہ کرام نے اپنی ذات پیش کی ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کر کے بتایا ہے کہ جب حکم ربی آ جائے تو پھر یہ عذر کی بہانے نہیں دیکھے جاتے۔ ایسا بھی معاملہ آیا کہ صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس آئے، ابھی لباس نہیں اتارا تھا، ابھی وہ استراحت نہیں فرمائی تھی، ابھی وقت ہی نہیں گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جنگ کا حکم آ گیا ہے، آپ نے لباس پہن لیا، جنگ کا لباس پہن کے فرمایا کہ جب نبی جنگ کا لباس پہن لے تو نبی کی شان نہیں ہے کہ لباس اتارے۔ اسی وقت صحابہ کرام جنگ کے لیے روانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے تو اس جذبے کے ساتھ دین پہ عمل کیا ہے۔ روزے کی حالت ہے یا بھوک کی حالت ہے؟ روزے کی حالت میں تو انسان بھوکا رہتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسے ماحول میں بھی جنگیں لڑی ہیں کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسا وقت بھی مسلمانوں پر آیا کہ ایک کھجور کئی مجاہدین کو دی جاتی تھی، ایک کھجور کو منہ میں رکھ کے چوستے، تھوڑی دیر کے بعد کسی دوسرے کو دے دیتے۔ اس حالت میں بھی صحابہ کرام نے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے حکم خداوندی پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں آ کے جہاد کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھے مشکل وقت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو
بندے کو لگتا ہے کہ شاید روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر دیں کہ انہوں نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی دین پر عمل کیا. سبحان اللہ. اچھا تو قبلہ کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو روزہ رکھ لیا، اب نماز کی جب باری آتی ہے تو وہ نمازیں ترک کرتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے مطلب وہ روزہ ہو جائے گا یا مکروہ ہوگا، کیا ہے کام ہوگا ان کے روزے کے لیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور مقصد بھی بیان کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ. سبحان اللہ. یعنی روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ متقی ہو. اب وہ متقی کیسے ہوگا؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جی اس سے باز آ جانا، ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا، یہ تقویٰ ہے. سبحان اللہ. نیکی کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے. اب آپ کسی چیز کو دیکھ لیں کہ رمضان کے روزوں کا بیسک مقصد ہے تقویٰ. جی تقوی کے اندر کیا آتا ہے؟ نماز یہ انسان پر ایسی فرض ہے کہ مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے، بندہ بیمار ہو جائے، کسی بھی حالت میں بندے کو نماز کی معافی نہیں. اتنا بڑا فرض. جی جی چھوٹے سے کسی عمل کا اگر حکم دیا گیا ہو مستحب ہے تو وہ بھی لازمی ہے. جی رمضان کے مہینے میں نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا ہے. سبحان اللہ. ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو جب چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے رہا ہے تو جو سب سے بڑا فرض ہے انسان کے اوپر، جو سب سے اہم عبادت ہے، اسی کو بندہ چھوڑ دے تو پھر روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام تو نہیں ہے. جی جی جو روزے کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرب خدا بندی کے حصول کے لیے بھوکا ہے. جی اب اگر کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو کیسے قرب خدا بندی حاصل کرے گا؟ بالکل ایسی بات ہے. سب سے زیادہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نماز کی حالت، سجدے کی حالت. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگل کے اندر چلے گئے، آپ نے ڈیرا لگا لیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں آ کے اکیلے جنگل کے باغ میں بیٹھ گئے ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ شہر کے اندر آئیں، آبادی کے اندر آئیں. جی آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلا؟ آئے آئے آئے. آپ بات کس سے کرتے ہیں، آپ کس کی سنتے ہیں، آپ آبادی چھوڑ کے یہاں آ گئے. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، میرے کوئی سننے والا نہیں، کوئی مجھے سنانے والا نہیں. فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کرتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات سنوں، اس کا کلام سنوں، تو میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. واہ واہ واہ. تو یہ ہے قرب خداوندی کے اصول کا سب سے بڑا ذریعہ. بندہ نماز پڑھے، بندہ قرآن پڑھے، بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے جب انسان سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. اور اس حالت میں جب انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو راضی ہوتا ہے. تو محترم روزہ رکھ کے کچھ ایسے لوگ میں نے حضرات دیکھے ہیں کہ جو گالی گلوچ مطلب عام عوام کے اندر وہ ایسے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ مخروج ہو جاتے ہیں یا کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ان کے روزے کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ روزہ ٹوٹتا اس وقت ہے جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے، جی اور اس کے حلق سے کوئی چیز اتر جائے، روزہ ٹوٹ گیا. اور اسے کہے آگے منہ مار کے، اور اس نے کہے کہ پھر اس کا کوئی حصہ واپس چلا گیا، جی جی اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹنے کے جو احکام ہیں وہ سارے الگ ہیں. اس کے علاوہ جو باقی شریعت کی منع کردہ چیزیں ہیں، ایسا عمل جسے شریعت نے منع کیا ہے، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا، جی بد زبانی کرنا، بد کلامی جی کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ روزے کو توڑتی تو نہیں ہیں لیکن روزے کی روح کو ختم کر دیتی ہیں. تو بے جان روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اس کی روحانیت ختم ہو جاتی روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، ہے. جی لیکن اس کے وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، وضو کی روح ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب بندہ گالی دیتا ہے جی اس کے وضو کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ روزہ بھی ایسی عبادت ہے جب بندہ روزے کی حالت میں وہ عمل کرتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جو ناجائز عمل ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بندے
بندے کے اس روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ بھوکا ہے, جی جی اس نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا, قرب خدا بندی حاصل نہیں کیا, کیونکہ اس نے تقویٰ حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا برائی سے بچنا, نیکی کرنا, اس نے وہ کام ہی نہیں کیا. جب وہ عمل کرے گا تو اسے تقویٰ نصیب ہوگا. جی. قبلہ ہمارا آج کا آخری سوال, یہ تو ہم نے باتیں کر لی نا وہ کہ جو کام نہیں کرنے, اب وہ کام جو ہم رمضان میں ہمیں کرنے چاہیے اور وہ کام کر کے ہمیں قرب خدا بندی نصیب ہو, وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجئے کون کون سی ڈیوٹیاں ہیں, کون کون سے انجام دینے ہیں کام. اللہ تعالیٰ نے انسان مسلمان کے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں جی ان میں سے نماز, یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. جی آپ اندازہ کریں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے ساتھ ہی نماز کا وقت ہوتا ہے. جی یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. روزہ رکھا, نماز کا وقت ہو گیا, روزہ افطار کیا, نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ جب بندہ روزہ رکھتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ ہو, روزہ کھولتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ ہو, تو اسے اس چیز کا ادراک ہو جانا چاہیے اور اسے پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہارے روزہ رکھنے کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے. جی تمہارے روزہ رکھنے کا مقصد قرب خداوندی کا اصول ہے, اس کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے. جب جا کے وہاں نماز پڑھو, اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ. اور جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے, سارا دن اس نے گزار دیا, آپ دیکھیے عصر کے بعد کا وقت ہے, مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی ہے, جی بندے کو سخت پیاس لگی ہو, ٹھنڈا پانی سامنے ہو, بندہ وضو کر رہا ہو, حلق کے قریب بندہ پانی میں لے گیا, وہ امتحان کی گھڑی وہ مین وہ ہوتی یہ بندے کے تقویٰ کا ایک امتحان ہے. بندہ شدید پیاس میں مبتلا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے, کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال لیتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں ہوتا, حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو پھر بھی بندہ یہ کرتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے رب نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ منع فرمائے تو بندہ حلال چیزوں سے باز آ جائے. یہ صرف رمضان کا ایک اسلوب ہے کہ اس میں حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے کچھ مخصوص وقت کے لیے, تو چل جائے کہ باقی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بندے پہ حرام کی ہیں ان چیزوں کی طرف جائے, یہ تو بڑا جرم اور گناہ ہے. جی تو سب سے پہلے ہے نماز. جی بندہ 5 وقت کی نماز ایسے تو ہر حالت میں فرض ہے, لیکن روزے کی حالت جس کا مقصد ہی تقویٰ حاصل کرنا ہے, قرب حاصل کرنا ہے, اس حالت میں بھی بندہ جب نماز نہ پڑھے تو پھر اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی بھوک پیاس کو نہیں دیکھتا, اس کی اس محنت کو نہیں دیکھتا, وہ اس کے تقوی کو دیکھتا ہے. جیسے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, جی جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, ولکن ینالہ التقوی منکم, جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے. جی اللہ تعالیٰ بندے کا بھوکا رہنا نہیں دیکھتا, چیزوں سے بچ جانا نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے نے کس ارادے کے ساتھ بھوک کاٹی ہے, کہ کس نیت کے ساتھ اور کس ارادے کے ساتھ اس نے سارا دن بھوکے پیاسے رہ کے گزارا ہے. اگر تو اس کا مقصد تھا کہ اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مراد پوری کر دے گا. اگر اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک رکھ رکھاؤ ہے, ایک معاشرے کا رواج ہے کہ رمضان میں بھوکے رہنا ہے, تو اس بھوکے رہنے کا بندے کو فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نماز ہے, دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ انتہائی اہم چیز ہے. مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ غیر رمضان میں 11 مہینوں کے اندر قرآن کھول کے پڑھنا, قرآن کھول کے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. پھر رمضان کا جو مہینہ ہے, قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم 3 حروف ہو گئے, تینوں پر اللہ تعالیٰ نے 10 تسلیم کیا. رمضان کا مہینہ آیا تو ایک نیکی 70 گنا کر دی جاتی ہے. تو الف لام میم کہنے سے اللہ تعالیٰ نے 210 نیکیاں بندے کو عطا. تو پھر جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, پھر آگے تلاوت کرنا شروع کر دے, ایک آیت بندہ پڑھ لے تو اس پر بھی اسے کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت ہے, اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی نہیں کر سکتا, پھر اس بندے کو کیسے پتہ چلے گا خدا نے میرے لیے کیا نازل فرمایا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے. قرآن کریم پڑھنا یہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی علامت ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نہیں آیا ہوتا.
آج مسلمان اگر زوال کا شکار ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ گئے۔ مسلمان صحابہ کرام میدان جنگ میں قرآن پڑھا، وہ ایسے قرآن کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں ساری رات تلاوت کرتے رہے، صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو عجیب منظر دیکھا، میں اپنے ذہن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، نوافل میں نفل پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل کرتا میں اونچی آواز سے پڑھوں، تو میں اپنے ذوق کی تسکین کی خاطر اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیتا۔ میرا چھوٹا بچہ قریب سو رہا تھا اور گھوڑا بھی قریب ہی بندھا تھا، میرے اونچا پڑھنے سے گھوڑا سرکشی دکھانے لگتا تو مجھے خوف محسوس ہوتا کہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں آہستہ پڑھنے لگ جاتا، پھر میرا دل چاہتا میں پھر اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیتا۔ یہ کشمکش جاری رہی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز مکمل کی، جب صبح صادق کا وقت ہوا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کچھ قندیلیں روشنیاں وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کبھی سنا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین وہ رب کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے، یعنی وہ اس قدر محبت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ خدا کے فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے آئے۔ آج ہماری محبت، اگر کوئی نوجوان بائک چلا رہا ہو تو اس کے کانوں میں ہیڈ بڈز ہوتے ہیں، ہینڈ فری ہوتی ہے، اور کوئی قوالی یا کوئی گانا اس نے لگا رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گنگناتا ہے۔ آج ہماری محبتیں میوزک کے ساتھ ہیں، قرآن کی طرف ہماری کوئی توجہ، کوئی محبت ہماری قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں، نماز کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت، اگر یہ دونوں چیزیں ہم پابندی کے ساتھ کرنے لگے، تھوڑی ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہوں، تو ہمیں روزے کا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا، ہم متقی ہو جائیں گے۔ قسم میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ آخری سوال، اب یہ میرا فائنل سوال یہ ہوگا میرا۔ اچھا، کیونکہ قسم ضروری ہے، ہمارے معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھ لی، نماز فجر کی پڑھ کے تو سو گئے، اب اٹھنا ظہر ٹائم، نماز پڑھی پھر سو گئے، پھر ایسا ٹائم، کچھ ایسے افراد کے سارے کا سارا ٹائم سونے میں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کام؟ کہ مطلب روزہ صرف سونے کی نام ہے؟ مطلب کہ فرائض کے بعد کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں، یہ بنا اس بات تو فرائض میں تو شامل نہیں ہوتی لیکن وہ اہم ہے۔ جی، اس میں سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، جی، جو حقوق بات ہے، یہ سارے کے سارے اگرچہ یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن یہ بھی انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، انسان کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جی، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، محلے داروں کے، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، یہ میرے ہمسائے کو میری ضرورت ہے جی، اور میں اپنا ٹائم سارا سو کے گزار دیتا ہوں تو میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جی، اگر ہمارے محلے میں کوئی بندہ پریشان ہے، میرے رشتہ داروں میں کسی کو میری ضرورت ہے، جی، میں ٹائم ہونے کے باوجود اسے وقت نہیں دے رہا، جی، اور اب تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا تو ایسی تھا جیسے تو نے میری عیادت کی، اس کے پاس جاتا، وہ بھوکا تھا، اسے کھانا کھلاتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو یہ حقوق العباد بھی انسان کے اوپر ہیں۔ اگر ہماری کسی کو ضرورت ہے تو ہم اسے اپنی خدمات فراہم کریں۔ جی، سارے دن میں ہمارے پاس سونے کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں، اور بھی غم ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا۔ صرف بندے نے روزہ رکھ لیا اور سو گیا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کو ضائع نہ کریں، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، ہمیں فرائض کا علم سیکھنا چاہیے، ہمیں سیرت نبی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ کم از کم رمضان سے ہم کچھ تو حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو رمضان پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کرتا۔ یہ بخشش کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ اللہ ہمارے حال سے رحم فرمائے۔ مطلب روزے کا حق یہ ہے کہ اس کا حق تبھی ادا ہوتا ہے کہ جب اس کو سو کے نہ گزارا جائے، جب روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں، ورنہ بھوکا رہے گا تو بندہ عام دنوں میں بھی وقت گزار سکتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو آپ آخری پیغام دیں، اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہماری ساری گفتگو میں جو باتیں تھیں تقویٰ کے حصول کی۔ جی قبلہ، آپ نے تو ماشاءاللہ تمام گفتگو
بتا دیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. نہیں کرنا بھیجے. جی قبلہ آپ نے تمام گفتگو بتا دی، حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی بتا دی ہے. روزے کا کیا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ ذرا وہ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس منزل کو لے کے آخر کی طرف چلیں. جی بسم اللہ. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس ہمارے لیے مختص کیا ہے. ایک خاص وقت تک ہم بھوکا رہتے ہیں تو اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں. ہم نے تو ایک عبادت کے لیے تھوڑی دیر بھوک برداشت کی ہے، جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیسے وقت گزارتے ہیں. تو روزے کا ایک اہم مقصد ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، انہیں غریبوں کا احساس ہو، انہیں پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس سے برداشت کرنا کتنا مشکل ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، ہمارے پاس کئی ڈشیں ہوگی، ہم نے کھا لیا، ہماری بھوک ختم ہوگی. لیکن جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں؟ آج پورے عالم اسلام میں لوگ رمضان کا جو استقبال کرتے ہیں، جس طرح رمضان کو مناتے ہیں، رمضان کے لوازمات پورے کرتے ہیں. ہماری سحری افطاری تو صرف کھانے تک رہ گئی ہے. ہمیں تو سمجھا شاید کھانا ہی رمضان کا مقصد ہے. آپ دیکھیے روزے کا اگر اصل مقصد کسی کو میسر آ رہا ہے اس دور میں وہ آل غزہ، فلسطین کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں. آج تو مسلمان یہاں پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے ساری سہولتوں کے باوجود کہتے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی 20 رکعت کون پڑھے؟ روزہ رکھ لیا ہے تو اب اتنا یہ جو سارے معاملات ہے کون طے کرے؟ آپ دیکھیے ہمارے پاس کربلا اگر پرانی کسی کو بات معلوم ہوتی ہے، فلسطین کے اندر ہمیں تراویح پڑھتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے. آج بھی ہمیں فلسطین میں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں، پھر بھی روزہ رکھتے ہوئے ہمیں نوجوان نظر آئیں گے، بچے نظر آئیں گے. ان کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے دین پر عمل کرنے کا. تو ہمیں ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھوک کیسے برداشت کرنی ہے، اور جو بھوکے لوگ ہیں اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کی مدد کرنی، ہم ان تک پہنچے. اور دوسرا ہمارے لیے رول ماڈل ہے آج فلسطین کے مسلمان، وہ کیسے مشکلات کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دین متین پر عمل کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی فلسطین کے اندر جب بیت المقدس میں مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو اسرائیلی فورسز کی طرف سے وہاں پر شیلنگ شروع ہو گئی، فائرنگ شروع کر دی گئی. اب بھی یہ صورتحال ہے، 31,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح رمضان کا استقبال کیا ہے جیسے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اصل مقصد معلوم ہے. اصل مقصد کیسا ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا فلسطینیوں کے بارے میں. دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو ان کی مدد، غیبی مدد فرمائے اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے جیسا کہ بدر میں مدد فرمائی تھی. جی ناظرین، یہ تھے جناب حافظ محمد حمزہ رضوی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں رمضان کو گزارنے کے طریقے بتائے جا رہے تھے. جتنے سوال ہمارے پاس پہنچے ہم نے ان کے سوالات کے جواب ان سے حاصل کیے. اور جو بھی ناظرین کو اگر کسی سوال میں دقت ہے تو وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں ہمارے واٹس ایپ پہ، تو انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور جن حضرات کو کسی بھی سوال کا جواب چاہیے تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے اپنے سوال دیں. انشاءاللہ علماء کرام سے ان کے سوالات کے جوابات ان کو ملیں گے. جڑیے رہیے نور نجف کی ٹیم کے ساتھ. انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.